نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے قرآن مجید سے کیسے محبت کرتے تھے؟ بنو قریظہ کے اموال اور دوسری فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت اپنی زہد و قناعت کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ازواج کے اسرار پر آپ کو بہت صدمہ تھا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ پھر آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور حدیث میں کہ جب وہ 29 دن گزر گئے تو سب سے پہلے آپ سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے تو ہمارے ہاں 1 ماہ تک نہ آنے کی قسم کھائی تھی، اور ابھی 29 راتیں گزری ہیں، میں انہیں اچھی طرح گنتی رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دنوں کا ہے، اور وہ مہینہ تھا بھی 29 دنوں کا۔ سیدہ عائشہ نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دینے کی آیت نازل فرمائی تو سب بیویوں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، کوئی حرج نہیں کہ اس کے جواب میں جلدی نہ کرو، اور اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ سیدہ عائشہ نے کہا، میں خوب جانتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے آپ سے جدا ہونے کی رائے کبھی نہیں دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ میں نے کہا، کیا میں اس کے متعلق اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے اپنی باقی بیویوں کو بھی اختیار دیا، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو سیدہ عائشہ نے کہی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ہمیں رسول اللہ نے اختیار دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا تو آپ نے اسے ہم پر کچھ شمار نہیں کیا۔ رسول اللہ کی ساری بیویوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا۔ ایسی خواتین زمین پر کہاں پائی جاتی ہیں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جس وقت آیت تخییر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں مگر جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے اچھی طرح پوچھ تاچھ کرنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ اچھی طرح جانتے تھے میرے والدین آپ کی فرقت اور مال کی محبت کو پسند نہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سامنے رکھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں والدین سے کیا پوچھوں؟ میں تو اللہ اور رسول اور آخرت کے عیش کو پسند کرتی ہوں، مال کو نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن سے سچی محبت، اور یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی، انہیں ہر چیز پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے طرح طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ انسان کے لیے کتنے ہی معاملات آزمائش بن جاتے ہیں، اس سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے
تو جب اس کے ساتھ کوئی سرکشی کا رویہ اختیار کرے، جب وہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، میرے لیے تو سرکشی درست نہیں، یہ احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ سرکشی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ کتنی ہی عبادات ہیں جو انسان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں۔ جیسے انسان کے جسم پر پسینہ آ جائے، میل لگ جائے، جب وہ غسل کرتا ہے تو دوبارہ پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے، اسے جب رب یاد آتا ہے، اسے جب رب کے مقابلے میں اپنی عاجزی یاد آتی ہے، تو وہ بھی اس معرفت کے احساس کے تحت پاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا نظام عبادات ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا، اس کی پرستش، پوجا، عبادت، غلامی، بندگی، اطاعت۔ عبادات میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ روزے ہی کو دیکھیے، روزے میں انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایک احساس ہے جو بندہ مومن کے اندر بیدار ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نے اس سے پہلے احسان فراموشی کا رویہ اختیار کیا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ کو وہ محسوس کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو احسان مندی کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، جیسے کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، یقیناً انسان کو دوسروں کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے، نفع بخش بن کے رہنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیے کہ کس طرح سے دوسروں کی خیرخواہی کی وجہ سے وہ بدخواہی سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس کے طرز عمل سے کسی کو نقصان پہنچ رہا تھا، اب صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے وہ خود سوچنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے مفید بن کر ہی زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا گویا ایک مومن کو ہر طرح کا نفع دیتا ہے۔ یہ ایک روحانی غسل ہے۔ اس احساس کے تحت کیسے مومن پاک ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی کتاب الصوم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ان عبادات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آخرت کی نجات کا باعث بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی زندگی کتنے خوبصورت رنگوں میں رنگی جاتی ہے۔ اس کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا جاگنا بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو یاد کرنے سے۔ سونے اور جاگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا یہ دعا کرتا ہے، بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ پھر اب دیکھیے کہ سونے کا وقت ہے اور مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور آخری 3 صورتیں، سورہ الاخلاص،
سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر ان میں پھونک مارتا ہے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو جہاں تک ہو سکے پورے جسم پر پھیرتا ہے، سر اور چہرے سے شروع کر کے جسم کے سامنے والے حصے پر ہتھیلیوں کو پھیرتا ہے، اور ایسا 3 بار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، جو آدمی اسے پڑھ لے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور تیرے فضل کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری روح کو قبض کر لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر تو نے اسے واپس لوٹا دیا تو اس کی اسی چیز کے ساتھ حفاظت کرنا جس کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ پہلو رکھنا اور یہ دعا کرنا کہ اگر میری روح قبض کر لی رحم کر دینا، اور اگر لوٹا دی تو حفاظت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ دعا کرتا ہے، اللہم انک خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ یا اللہ، بے شک تو نے میری جان کو پیدا کیا، تو ہی اسے وفات دے گا، تیرے لیے ہے اس کی موت اور اس کی زندگی۔ اگر تو نے اسے زندہ رکھا تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر تو نے اسے مار دیا تو اس کی مغفرت فرمانا۔ یا اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعتراف ہے، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اقرار ہے تو ہی مجھے وفات دے گا، اور اقرار ہے اس بات کا تیرے لیے زندگی اور موت ہے، اور اگر تو نے مجھے زندگی دی حفاظت، اگر وفات دی تو مغفرت فرمانا اور مجھے عافیت دینا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ دعا کرتا ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یا اللہ، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ پھر یہ دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں جگہ دی۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی جگہ دینے والا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یا اللہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے،
ہر چیز کے رب اور اس کے بادشاہ اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کی شرکت سے، اور یہ کہ وہ مجھے، میری جان کو کسی برائی کی طرف کھینچ کر لے جائے، یا کسی دوسرے مسلمان کو میں اس کی طرف مائل کر دوں۔ اور یہ دعا، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یا اللہ، میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، اور تیری ہی طرف پناہ پانے اور نجات حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے اتاری، اور تیرے نبی پر بھی جسے تو نے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس قدر تعلق ہے، ایمان ہے، یقین ہے۔ یہی یقین ہے جس کا رنگ زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ یا اللہ، اے سات آسمانوں کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی کو تو نے پکڑ رکھا ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہماری طرف سے قرضہ ادا کر دے اور ہمیں فقیری سے نکال کر غنی کر دے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کا پڑھنا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص انہیں رات میں پڑھ لے اسے یہ کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ہر برائی اور شر سے کافی ہو جاتی ہیں۔ پھر سورہ الکافرون کا پڑھنا اور باوضو ہو کر سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ محبت کرنے والے جس وقت نیند میں جانے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ وضو کر لیں، دائیں پہلو پر سوئیں، اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سوئیں۔ رسول اللہ ایسے ہی سوتے تھے، اور سونے سے پہلے بستر جھاڑ لیں۔ جھاڑنے سے مراد یہ کہ اپنا پلو لے کے یا کوئی کپڑا لے کے باقاعدہ جیسے جھاڑا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر پر سونا چاہے تو اسے جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد اس پر کیا آیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، رات کی تمام آفتوں اور شیطان کے شر سے بچ جاتے ہیں بستر جھاڑ کے۔ انسان کے دن کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس پر توکل، اس کی اطاعت اور اس کی توحید پر ہو، تو یہی محبت کی نشانی ہے۔ یا اللہ، توفیق دے ان ساری دعاؤں کو کرنے کی، اور جو لوگ پوری نہیں کر سکتے، یا اللہ انہیں کچھ حصہ ضرور عطا فرما دے۔
آمین ثم آمین۔ پھر اب دیکھیے کہ یہی زندگی ہے، اسی زندگی میں سوچنا ہے، اسی زندگی میں دیکھنا ہے، سننا ہے، اسی زندگی میں بات کرنی ہے، معاملہ کرنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب کے بارے میں۔ تو جو کام آپ نے کلاس روم میں کیا، جو کام آپ نے کسی آفس میں کیا، جو کام آپ نے اپنے گھر میں کیا، جو کام آپ نے مارکیٹ میں کیا، بازار میں، جو کام آپ نے کسی سواری پر بیٹھ کے کیا، آپ اکاؤنٹیبل ہیں۔ آپ نے ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنا۔ انہوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، انہوں نے اس موقع پر کس طرح سے عمدہ اخلاق اپنایا، کیسی ذمہ داری نبھائی، جو انہوں نے کیا ہم پر کرنا لازم ہے۔ اسی کے مطابق ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہی صبح و شام ہے، اسی صبح و شام میں کوئی خسارے میں ہے اور کوئی کامیاب ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سورہ الکہف میں آتا ہے، آپ کہہ دیجئے کیا ہم آپ کو بتائیں اپنے اعمال میں کون سب سے زیادہ نامراد ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کے زندگی میں گم ہو گئیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ جو ذلہ ہے نا، ضاد لام لام سے، ایسے جیسے آپ پانی کے گلاس میں نمک ڈالیں تو نمک کہاں جاتا ہے؟ پانی کا ٹیسٹ تو چینج ہو جاتا ہے، نمک کہاں جاتا ہے؟ آپ چینی ڈال دیں، چینی کہاں جاتی ہے؟ پانی میں گم ہو جاتی ہے، اسے زلال کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں آپ کی کوششیں ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کام کرنا، ہر کوشش کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے رب نے کہا ہے۔ جیسے آپ باتیں کر رہے تھے تو آپ کو اچھی لگ رہی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح ساری کوشش کہاں گم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم آپ کو بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون ہے، ناکام، فیل، لاس میں کون ہے؟ جس کی ساری کوشش دنیا میں گم ہو گئی، وقت لگ گیا، صلاحیت لگ گئی، زندگی کا وقت گیا، واللہ اللہ کی قسم اس وقت کو کبھی نہیں لوٹا سکتے جو آج کی صبح کا وقت تھا، جو ابھی 1 منٹ پہلے کا وقت تھا، گیا۔ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو گیا۔ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں اپنے عمل کے بارے میں کہ ہمارے اس عمل کا کیا رزلٹ نکلے گا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں کس مقام پر کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے اچانک یہاں پہ
کوئی کھلکھلا کر اونچی اونچی ہنسنا شروع کر دے، یا اچانک کوئی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، تو آپ کے دل میں سب سے پہلا خیال کیا آئے گا؟ نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نئی نیوز نہیں، کچھ نہیں، اچانک یوں ہی کسی کے دل میں خیال آیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ ٹھیک ہے، ذہنی طور پر توازن ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی اتنے عرصے میں تو کچھ نہیں ہوا، اچانک ہو گیا نا۔ تو کبھی کبھی بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں کیسا لگ رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں، مجھے سوٹ کرتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، آپ نے جب کپڑے پہنے تھے آپ نے ضرور آئینے میں خود کو دیکھا تھا میں کیسی لگ رہی ہوں۔ آپ کا عمل آپ کو دوسروں کے سامنے کیسا بنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا امیج کیسا بن رہا ہے، آپ کو ضرور غور کرنا ہے اس پہ، اور اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے رکھیں، کیونکہ آپ نے انسانوں کے حق میں بھی کمی کی ہے، غلطی بھی ہے، اور اللہ کے حق میں بھی کمی کی ہے۔ You have to think، آپ کو سوچنا چاہیے، اور ہر انسان کو، مجھے بھی سوچنا ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، میں جو بات آپ سے کر رہی ہوں میں اکاؤنٹیبل ہوں۔ میں اگر آپ کو کسی بات پر رانگلی ایویلیویٹ کرتی ہوں، میں کوئی غلط بات کرتی ہوں، آپ مجھے کچھ کہیں یا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حساب لینا ہے تو آپ کے حق میں کمی کرنے کا بھی، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنے کا بھی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ سمجھنا ہے، اور نہ سمجھ آئے تب بھی جواب دیں۔ ہم آنسریبل ہیں ایک ایک عمل کے بارے میں۔ ہم کوئی بلی کتا بنا کر پیدا نہیں کیے گئے جن سے حساب کتاب نہیں ہونا۔ میں 2 سٹوریز آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے ضرور ساری باتوں سے نکل کر اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ ایک سٹوری سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ جانتے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کتنا گہرا احساس رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب کبھی باہر ہوتے غور و فکر کرتے، جب چڑیوں کو چگتا دیکھتے آہ بھرتے اور کہتے کاش میں بھی ان جیسا ہوتا، چرتا چگتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ سیدنا ابو بکر کبھی اپنے آپ کو گڑھا کھود کے اس میں لٹا کر دیکھتے اور کہتے کاش میں بھی اس دنیا میں آزاد ہوتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا، میں بھی کھاتا پیتا، میں بھی پرندوں کی طرح زندگی گزارتا، اور مجھے اس گڑھے میں حساب کتاب نہ دینا ہوتا، اپنے رب کے حضور کھڑا نہ ہونا ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے آپ کو، صرف بکریاں چرانے والے تھے اور 10 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ جب بکریاں چراتے تھے نا، ہر وقت یہ پلان کرتے تھے محمد کو قتل کرنا۔ احساس نہیں تھا نا، لیمٹس کا پتہ نہیں تھا۔ پھر جس وقت وہ اسلام لے آئے، اس قدر رسپانسبل ہوتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک دفعہ انہوں نے آیات سنی قرآن حکیم کی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اتنا روئے، اتنا روئے، یقین آ گیا نا۔ دیکھیں اصل میں ہمیں یقین نہیں آتا
کیونکہ فوکس نہیں ہوتے نا، توجہ نہیں کرتے. تو حضرت عمر نے اس پر جب غور کیا، اتنا زیادہ روئے کہ ان کے رونے سے مسلسل غمزدہ رہنے سے بیمار پڑ گئے. لوگ ان کا حال پوچھنے آتے تھے. 1 مہینے تک رو رو کے ان کے یہاں پہ سیاہ لائنیں پڑ گئی تھی. اس بات کا یقین کسی انسان کو کہاں لے جا سکتا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق کہتے تھے کاش میں ایک موٹا تازہ دمبا ہوتا. ابھی جب عید الاضحیٰ آنی ہے، قربانیاں ہونی ہیں، تو آپ اس واقعے کو ضرور یاد کیجیے گا. کہتے تھے کاش میں ایک موٹا تازہ دمبا ہوتا، میرا مالک مجھے خوب کھلاتا پلاتا، پھر میرے بہت بڑی بولی لگتی، پھر مجھے کو خرید کر لے جاتا، پھر وہ مجھے ذبح کر دیتا، کچھ گوشت پکا کر کھا لیتا اور کچھ گوشت خشک کر لیتا، سکھا لیتا، اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. کاش میں ایک موٹا تازہ دمبا ہوتا. امیجن کریں سٹیٹ آف مائنڈ کو، جو سٹیٹ آف مائنڈ خلیفۃ المومنین کی ہے، مومنوں کے خلیفہ کی ہے. 10 برس تک کس طرح سے ان کے پاس اقتدار تھا، مال کی کثرت تھی مسلمانوں کے پاس، ایک فرد بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا. مسلمانوں کے ملک کی سرحدیں دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچی تھی. اور رات کو بے قرار اٹھتے تھے. حضرت عمر رات کو گشت کرتے تھے کہ اگر میری مملکت میں کوئی بھوکا سو گیا، کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا دجلہ یا فرات کے کنارے، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، یہی احساس کسی کو سپر بنا دیتا. یہ سپر برین ہے جس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. سیدنا عمر راتوں کو گشت کے لیے نکلے تو ایک عورت کی آہیں سنی جس کا شوہر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اور تقریباً کوئی 5-6 ماہ گزر چکے تھے. حضرت عمر جانتے نہیں تھے. عورت بہت درد انگیز آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی، اشعار تھے جو گا رہی تھی اپنے شوہر کی یاد میں. سیدنا عمر نے کافی دیر تک یہ یعنی آواز سنی. پھر حضرت حفصہ سے انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک پھر بھی ٹھیک رہ لیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 ماہ تک مشکل سے. تو انہوں نے یہ اصول بنا دیا کہ کوئی فوجی، کوئی شخص 4 ماہ سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ کتنے بڑے میدان میں ہو. جس کے 4 ماہ گزر جائے اسے جبری چھٹی پہ بھیج دیں. ہر صورت اسے اپنے گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس. احساس کی قدر اسے ہوتی ہے جو خود ذمہ دار ہوتا ہے، جو خود کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے، ذمہ دار سمجھتا ہے. سیدنا عمر ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے، آواز سنی، ماں اور بیٹی. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا اس دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہنے لگی میں نہیں ملاؤں گی، خلیفہ نے اناؤنس کیا ہے کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. ماں نے کہا ہاں یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے، اچھی بھی بری بھی. ماں نے کہا بیٹی تو پانی ملا دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کو پتہ چل جائے کہ تو پانی ملا رہی ہے؟ تو بیٹی نے کہا خلیفہ اگر نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، رب تو دیکھتا اور سنتا ہے. میں ایسا نہیں کر سکتی کہ خلیفہ کی بات کو اگنور کر دوں اور دودھ میں پانی ملا دوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا. سیدنا عمر گھر واپس آئے.
لڑکی کا پتہ کروایا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. پتہ چلا غیر شادی شدہ ہے. ہیرے کو پہچان گئے تھے. اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو بہت امانت دار ہے. تو ایک بیٹے نے کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. دوسرے نے بھی کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا. تیسرے بیٹے نے کہا عاصم نے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا آپ جانتے ہیں عاصم جو سیدنا عمر کے بیٹے تھے انہوں نے جب شادی کی ان کی بیٹی سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا. امانت جو 4 خلفاء میں تھی پھر خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ بھی بنو امیہ سے تھے. 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آ ہی جایا کرتی ہے. کل تک لوگ لڑکی کے انتخاب کے لیے کس چیز کو دیکھتے تھے؟ اس کے اخلاق کو. وہ کتنی امانت دار ہے. اگر کوئی امانت دار لڑکی کسی کو مل جائے نصیب جاگ جائیں گے کیونکہ وہ ہر جگہ امانت کا لحاظ کرے گی, اکاؤنٹیبل سمجھے گی نا. اگر کسی کے اندر سیرت اور اخلاق نہیں ہے, صورت خواہ کتنی بھی حسین ہو, صورت نے تو مٹی میں مل جانا ہے, اور اخلاق و کردار کی وجہ سے ہی کل ہمارے بارے میں فیصلہ ہونا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ام سلمہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر ایک عورت کے 2 شوہر ہوں, ایک سے زائد شوہر ہوں, تو جنت میں وہ کس کو ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے. اخلاق والے, اخلاق کیا ہے؟ خلق, عادت کو کہتے ہیں. دیکھیے اچھی عادات اچھے اخلاق کہلاتے ہیں, بری عادات برے اخلاق ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ انسان جب بات کر رہا ہو نا, مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ کی امی آپ سے بات کر رہی ہیں, کوئی اور کسی دوسرے سے, فرینڈز ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں, اچانک ایک فرد جو ہے نا وہ سامنے والے کی طرف دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے, یہ بری عادت برا اخلاق ہے. کچھ اور سوچنا شروع کر دیں, بری عادت ہے. چہرے کے تاثرات خراب کر لیں, بری عادت ہے. دوسرے کو اہمیت نہ دینا ہے نا. اسی طرح سے کچھ پروٹوکولز, کچھ اخلاقیات کلاس کے اندر کے ہیں. ادب, ان پروٹوکولز کا خیال نہ کرنا, ان اخلاقیات کا خیال نہ کرنا, ان آداب کا خیال نہ کرنا بری عادات ہے. تو بری عادات کو ترک کرنا چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ بوجھ ہے. برے اخلاق کا بوجھ بہت بڑا ہے. اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہر مومن لین دین میں بھی دیانتداری کرتا ہے, اور معاملہ کرنے میں بھی, برتاؤ کرنے میں بھی, اپنے اخلاق میں بھی دوسروں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اسمائل پاس کرتا ہے مومن, جب دوسرے مومن بھائی کو اسمائل پاس کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دوسرے کا اکرام کرنا, عزت کرنا, دوسرے کا خیال رکھنا, دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا. اور ایثار کیسے کہتے ہیں؟ ایثار یہی تو ہے. آپ دیکھیے, آپ کلاس روم میں آتے ہیں نا, یہ معاملہ کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ
اپنی سیٹ رکھتے ہیں، ساتھ میں اپنی فرینڈ کی بھی رکھ لیتے ہیں، پھر ایک اور، پھر ایک اور. ٹھیک ہے، کتنا برا خلق ہے، بری عادت ہے نا، کیونکہ آپ نے اپنے دوست کا لحاظ رکھا، باقی لوگوں کا لحاظ نہیں رکھا، باقی لوگوں کا حق مارا ہے. لیکن کوئی اس انداز میں نہیں سوچتا. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دوستی کا حق تو ادا کرنا چاہیے. دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے جو دوست نہیں ہے ان کا حق مارنا برا خلق ہے. یعنی ضرورت پڑے تو آپ کو اپنی سیٹ بھی کسی کو دے دینی چاہیے. یہ زیادہ عمدہ اخلاق ہے بجائے اس کے کہ ضرورت پڑنے پر آپ نے سیٹس روک رکھیں. تو ان باتوں پر ہم آرڈنری ذہن سے سوچیں گے تو اخلاق کیسے اچھا ہوگا. اس لیے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ رائٹ وے میں سوچنا سیکھیں تاکہ آپ زندگی کو اچھے طریقے سے برت سکیں. تو اس میں کئی لوگوں کی ایگزامپلس بھی آ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اصلاح کر دیں گے، بہتری کی طرف لے جائیں گے. تو اب دیکھیے کہ فجر کی نماز پڑھی تھی نا، اب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. دوپہر کا جب وقت آتا ہے تو مومن ظہر کی نماز ادا کرتا ہے. جب بھاگ دوڑ کا پرائم ٹائم گزر جاتا ہے اور اپنے تعلق کو تر و تازہ کرتا ہے، نئے سرے سے اس تعلق کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ وہ تعلق ایسا ہے اس کو ہر دم تر و تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اپنے جسم اور اپنی روح کو پاک کر کے دوبارہ پھر زندگی کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. وضو کر کے جسم کو پاک کرتا ہے اور نماز ادا کر کے اللہ کا ذکر کر کے اپنی روح اور اپنی فکر کو پاک کرتا ہے. دوبارہ زندگی کے کام شروع ہو جاتے ہیں. دو نمازوں کے وقفے میں اگر کوئی خطا ہوئی، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتا تاکہ خطاؤں کے ساتھ اگلی زندگی، اگلا وقت نہ گزرے. اسی طرح سے اگر مومن کی زندگی میں دیکھیں تو جیسے وہ نماز کے اصول کو اپناتا ہے نا، فجر کی نماز فجر کے وقت پر، سو کے اٹھنے پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ آپ کی آنکھ 8 بجے کھلے، 9 بجے کھلے، کسی کی 12 بجے بھی کھل رہی ہوتی تو اس وقت نماز پڑھ لے. بھائی ہر فجر پہ اذان کا ایک وقت مقرر ہے اور نماز کا بھی، اس ٹائم کا خیال رکھنا ضروری، اسی وقت پہ اسے ادا کرنا. تو یہ اصول ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو وقت کی پابندی اور نماز کے ارکان، شرائط اور آداب کا خیال. اور جب آپ کام پہ جائیں تو کام کے آداب، اصول، اس کی شرائط کا خیال. یہ شرائط چاہے انسانوں سے ہوں، آپ ایک معاہدے میں تو بندھ گئے نا، ادارے سے ہوں، معاہدے میں بندھ گئے، آپ نے ان کا لحاظ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو با اصول انسان ساری زندگی اصولی طور پر گزارتا ہے، کہیں بھی وہ اس لمٹ سے باہر نہیں ہوتا. اسی طرح عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، جیسے آپ ظہر کے وقت پہ، دوپہر کے وقت پہ ہلکا پھلکا کچھ بھی یا زیادہ لنچ لیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں. اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں، جسم کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور روح اور عقل کی ضرورت بھی پوری ہو گئی. اور پھر آپ جس وقت عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، جیسے آپ ظہر کے بعد اگر تھوڑا آرام کر لیتے ہیں یا ورک پلیس میں آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ہے تو عصر کا وقت آتا ہے تو آپ تھوڑا تھکاوٹ فیل کرتے ہیں. ایک بار پھر وضو ہے، نماز ہے، آپ ریفریش ہو گئے جسمانی طور پر بھی اور فکری اور روحانی طور پر بھی. یہی وقت ہوتا ہے جب لوگ نارملی چائے پیتے ہیں یا ٹھنڈا مشروب یا کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں تاکہ دوبارہ فریش ہو جائیں، کیونکہ اب تھکاوٹ غالب آنی شروع ہو گئی. پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی رحمتوں میں سے حصہ پاتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح سے اس کا اگلا وقت بھی گزرتا ہے، وہ چاہے اپنی جاب سے واپس آئے، بزنس سے واپس آئے، مغرب کے قریب، بعض اوقات لوگ لیٹ بھی آتے ہیں،
پرندے اپنے گھونسلوں کو جب جاتے ہیں تو میسج دے کر جاتے ہیں انسانوں کو، واپسی کا وقت یہ ہے، گھر واپسی کا بھی اور زندگی سے واپسی کا بھی۔ جیسے آج کی شام ہے، ایسے ہی زندگی کی شام بھی ہونے والی ہے۔ تو جب زندگی کی شام ہونی ہے تب بھی تو اکاؤنٹیبل ہونا ہے، تب بھی جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے جب آج کی شام آئی ہے تب بھی اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے نا فجر کے وقت، تو مومن جیسے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، ڈریس چینج کرتا ہے، اسی طرح سے وہ صبح کے اذکار کرتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو شام کے اذکار کرتا ہے۔ تو یہ مومن کے صبح و شام ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، جب مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے تو مومن ہر کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف توجہ کرتا۔ کتنے کام ہوتے ہیں، لیکن سورج ڈوبنے کا وقت ایسا ہے، ہر انسان کو اس وقت میں ضرورت ہوتی ہے عقلی اور روحانی طور پر سنبھلنے کی، ریفریش ہونے کی، کیونکہ وہ شعوری طور پر یاد نہ کرے، اس کی روح کو معلوم ہے کہ یہ وقت دن کے لوٹنے کا ہے، اسی طرح سے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی وجہ سے جب پینٹر یا آرٹسٹ پینٹ کرتے ہیں نا تو شام کے وقت کو اداس دکھاتے ہیں۔ اب بھی جب سورج غروب ہونے کے وقت کو دیکھتے ہیں اداسی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ریفریش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز مقررہ قاعدے کے مطابق ادا کر کے ایک دفعہ پھر مومن روحانی غذا لے کر آتا ہے، اور اسی ذہن کو لے کر اپنے باقی کام پورے کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس دوران اپنے کھانے کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ڈنر کرتا ہے، اور پھر عشاء کا وقت آتا ہے، اور عشاء کے وقت وہ نماز ادا کرتا ہے، پھر اپنے بستر پر اسے آ جانا چاہیے، پھر وہ اپنے دن بھر کے کاموں کا احتساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، سو جاتا ہے تاکہ صبح جلد اٹھے۔ کتنی زندگی ہے، صبح و شام تو وہی ہے، لیکن شام کے بعد آج کے انسان کو کیسے بھول گیا کہ شام کے بعد آنے والی رات آرام کے لیے ہوتی ہے، رات کے بعد جب پاؤں پھٹتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو کام کے لیے 24 گھنٹے ہے نا، اور انہی 24 گھنٹوں میں سب کام کرنے ہیں۔ تو ان 24 گھنٹوں میں آپ نے جو آرام کا وقت لیٹ کر دیا تو اپنی فطرت کے خلاف کیا۔ آپ نے اگر آپ یہ دیکھیے مثلا کو 12 بجے سو رہا ہے تو وہ 6 بجے اٹھ رہا ہے، تو اس کی فجر کی نماز تو گئی۔ اگر کوئی 1 بجے سوئے گا اور 7 بجے اٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر جسے جتنی توفیق دے دیں، سونے والے تو بہت بہت سوتے ہیں، لیکن جو ایک نارمل انسان کے لیے نارمل ٹائم ہے وہ 6 آورز ہیں، اور جس کو ان 6 آورز میں سے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ رات کی نماز کے لیے لگانا چاہے، وہ رات کی نماز کے لیے بھی لگا سکتا ہے۔ تو یہ صبح و شام ہے، یہ مومن کی زندگی ہے خسارے سے بچنے کے لیے۔ وہ جو کام بھی کر رہا ہو اخلاص کے ساتھ کرے، وہ جو کام بھی کرے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کرے، وہ جو کام بھی کرے امانت کا خیال رکھے، پوری دیانت داری کے ساتھ کرے، وہ جہاں بھی ہو لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئے، اپنے رویوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، وہ جہاں بھی ہو اس کی ذات کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچے، وہ جہاں بھی ہو وہ اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھے، اور وہ جہاں بھی ہو ابلیس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، اور وہ جہاں بھی رہے اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، اس کے صبح و شام ہے۔ تو آپ کی اسائنمنٹ ہے جس کو آپ اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے بنائیں گے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل۔
نیچر فطرت کے مطابق اپنی اور کائنات کی، صبح کس وقت ہوتی ہے، سورج کتنے بجے نکلتا ہے، آپ نے تو اس سے پہلے اٹھنا ہے، سن رائز سے پہلے، سن رائز سے پہلے ہی آسمان پہ تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. جب اندھیرا جانے لگے اس وقت مومن کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے مارننگ میں کرنے والے کام، اور پھر اسی طرح سے جب شام ہو جائے، سورج ڈوبنے لگے، شام سے لے کے سونے تک کے کام سنت کے مطابق، اور اسی طرح سے پھر باقی دن کے کام، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، جو بھی آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، جہاں کہیں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، جو ٹائم پروڈکٹیو نہیں، اس کو بلیک کر دیں. اب آپ نے اس کو روشن کرنے کے لیے کام کرنا ہے اور اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں. ہمارے دادا ابو کہتے تھے پٹھواری زبان میں، میری دادی اماں فارسی میں شاعری کرتی تھی اور دادا ابو پٹھواری زبان میں، وہ کہتے تھے کہ نہ گھن ٹھکری نہ دے درے یگانا، ملے سے ہاتھ تے لگ ویسی زمانہ. نہ گھن ٹھکری یعنی ٹھیکری جیسی چیزیں لے کر قیمتی موتی نہ دے ڈالو، نہ دے درے یگانا، در موتی کو کہتے ہیں. ٹھیکری جیسی چیزیں لے کے قیمتی موتی نہ دے ڈالو، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور وقت گزر جائے گا. تو وقت اچھے طریقے سے بتانا ہے، اس وقت سے نفع اٹھانا ہے، اس وقت سے نفع پہنچانا ہے دوسروں کو بھی. جو اس وقت سے نفع اٹھا لے گا وہ کامیاب ہے، جو اس وقت سے نفع نہیں اٹھائے گا، ضائع کر دے گا، وہ ناکام ہے. تو ناکام نہیں ہونا. ناکام کون ہوتا ہے؟ جو کام نہیں کرتا. جو جس وقت میں کام نہیں کرتا اس وقت میں وہ ناکام ہے. بڑا سادہ سی بات ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنا ٹائم ٹیبل، کہاں کہاں آپ ناکام ہیں اور کہاں کہاں کامیاب ہیں. بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کام کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ زندگی کا وقت ہے اور اسے کارآمد بنانا ہے، اسی طرح سے مومن کا مزاج ہے. جانتے ہیں مزاج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ بالکل اپنی اصل کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار. کسی کے مزاج میں سرکشی نہیں ہوتی. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی، مجوسی یا صابی بنا دیتے ہیں. تو یہ ماں باپ کا کام ہے نا. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ ماحول کے اثرات ہیں، اور ماں باپ کے اثرات ماحول میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل فطرت پر ہوتا ہے، ارد گرد والوں سے اثرات قبول کرتا ہے. آپ دیکھیے جیسے آپ میڈیا دیکھتے ہیں، آج کل چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، اثرات تو ہو رہے ہیں. اچھا کتنی مائیں ہیں جو بچوں کو بیبی شو دکھانے کے لیے ڈال دیتی، چھوٹے بچے کو، اس میں دائرے بن رہے ہیں، اس میں کبھی رنگ بدل رہے ہیں، کبھی کوئی اور ایسا سلسلہ ہو رہا ہے. اثر ہو رہا ہے آنکھوں پر بھی، دماغ پر بھی. اور شخصیت تو پہلے 18 ماہ میں بنتی ہے، جب تک کہ بچہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. اس کی پرسنالٹی تو ڈیولپ ہو جاتی، اس کے بعد اس کے مطابق پھر آئندہ جو کچھ اس کی شخصیت بننی ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی
انٹرنیٹ سے کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی اخبار، کوئی سیاست ہے کسی ملک کی، کسی ملک کے معاشرتی حالات ہیں، جس گھرانے میں کوئی پیدا ہوا، فیملی کے اثرات ہیں، دوستوں کے اثرات ہیں، ماں باپ کے اثرات ہیں، ساری چیزیں ہیں نا۔ اب یہ ساری چیزیں جہاں کہیں جس نے جیسے پرورش پائی ہے، ہر ایک چیز ملتی جا رہی ہے، اثر ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مل کے ایک مزاج بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ یعنی میں ایسا نہیں ہوں یا میں ایسی نہیں ہوں، یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ آپ بھی پہچان جاتے فلاں چیز میرے مزاج کے مطابق نہیں، جس سے آپ تھوڑا اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو میچ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو دیکھیے ایک نادان انسان کا بھی مزاج ہے، ناکام انسان کا بھی مزاج ہے، کامیاب انسان کا بھی مزاج ہے، ایک آرڈنری برین کا بھی مزاج ہے اور ایک سپر برین کا بھی مزاج ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کوئی جس مرضی گھرانے میں پروان چڑھا، جس مرضی ملک میں رہتا ہے، جیسے بھی لوگوں کے درمیان رہا، جو حالات بھی رہے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے کس طرح سے رحیم و کریم ہے کہ اس نے ہر ایک کو عقل دی ہے، آلموسٹ، کیونکہ جواب دے تو عقل مند ہی ہے نا۔ ہر ایک کو عقل دی ہے، ہر ایک کو برائی بھلائی کی فطری پہچان بھی دی ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے اس کو اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی۔ فطری طور پر انسان کو پتہ چلتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا مَحَكَ فِي صَدْرِكَ جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، جو تیرے دل میں کھٹک جائے، جس کو تم لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجک جاؤ، اکیلے میں کر جاؤ، گناہ ہے۔ یہ جو کھٹک ہے نا، یہ کیا ہے؟ ریئیکشن آف سب کانشیس۔ یہ کھٹک کیوں ہے؟ کیونکہ اندر سے انسان جان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ کسی کا کوئی بھی مزاج ہو، اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج ایمانی مزاج بن جائے۔ ایمانی مزاج جانتے ہیں ایمانی مزاج کیسے بنتا ہے؟ ایمانی سوچ سے، عقیدے سے، اس طرح سے سوچنا آ جائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کلاس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اس طرح سے سوچنا سیکھ جائیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے کنڈیشنڈ مائنڈ، قیدی کا ذہن ہے نا، کہ آپ کی سوچیں آپ کے ماحول کی قیدی بن گئی، ذات کی قیدی بن گئی، آپ اسیر ذات تو ہیں مزاج کے ہاتھوں، اب وہ مزاج بن گیا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی بہن کا مزاج کیسا ہے؟ آپ بتا سکتے ہو کیسا مزاج ہے؟ جلدی غصہ آتا ہے؟ ایٹیچیوڈ ہے ان کا، اچھا کیسا ایٹیچیوڈ ہے؟ یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، ایٹیچیوڈ سے یہی مراد لی جاتی کہ اپنے آپ کو کوئی سمجھتا، خود پسند ہے اور اسے غصہ بھی آئے گا، وہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے گا۔ ایٹیچیوڈ کا لفظ بتاتا ہے کہ انسان تکبر کرنے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن مزاج بن گیا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مزاج بن گیا۔ اب سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمانی مزاج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سوچنا سکھایا ویسے سوچنا سیکھا نہیں ہے، کنڈیشنڈ مائنڈ ہے، وہ زنجیریں ٹوٹی نہیں ہیں، جن زنجیروں میں ذہن جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جو آخرت کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، یہ ایک سوچ ہے نا، اپروچ ہے جو آپ کو بدلے گی، آپ کی سوچ کے انداز کو بدل سکتی۔
آپ دیکھیے کہ آپ کے سوچنے کا انداز جیسا ہوگا نا، اسی طرح سے آپ رہیں سہیں گے، آپ کا اخلاق بھی اس کے مطابق ہوگا، آپ حقوق و فرائض کو بھی اسی کے مطابق ادا کریں گے. تو آپ کبھی کبھی آپ کہتے ہوں کہ کسی کو میری یہ عادت نہیں ہے، یہ میری عادت نہیں، یا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یا مجھے یہ برا لگتا ہے، یا مجھے فلاں چیز اچھی لگتی ہے. اب یہ اچانک کوئی چیز اچھی لگنی شروع نہیں ہو جاتی خود سے خود، آٹومیشن نہیں ہے، یہ اثرات ہیں. کچھ آپ کے اندر جن چیزوں کو آپ نے پرسیو کیا، کچھ باہر کے ماحول نے جو اثر ڈالا، یہ آپ کا مزاج. ایمانی مزاج ایسا ہوتا ہے جو واقعات سے سبق لیتا، عبرت پذیری کا مزاج. ایمانی مزاج عبرت پذیری کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومن سے غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن وہ غلطیوں سے سبق لیتا، وہ غلطی پر ڈٹا نہیں رہتا، وہ غلطی سے سبق لے لیتا ہے. تو مومن کا مزاج عبرت پذیری کا ہوتا ہے. مومن واقعات سے نصیحت لیتا ہے، جیسے ہم نے حضرت ابو بکر کے واقعے کو دیکھا، ہم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے اپنی لائف میں انہوں نے خیال رکھا، گشت کرتے تھے. چلے میں عبرت پذیری کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سیدنا عمر جس وقت جاتے تھے، گشت کرتے تھے، تو کبھی کبھی انہیں پتا چلتا تھا کہ کسی گھرانے کے اندر آج کھانا نہیں بنا، بچے رو رہے ہیں اور ماں انہیں بہلانے کی کوشش میں ہے، اور اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ وہ کسی طرح اپنے بچوں کو آج کا کھانا کھلا سکے. سیدنا عمر کے دل پر یہ بات اتنی اثر کرتی تھی، اتنی زیادہ اثر کرتی تھی، خود جاتے اناج کی بوری اپنے اوپر اٹھا کر لاتے، کسی مزدور سے نہیں، اور ان کو کھانے کے لیے فراہم کر دیتے. انہیں یہ سبق ملتا تھا کسی کی بھوک کی وجہ سے کہ عمر تم پکڑے جاؤ گے، عمر تم پکڑے جاؤ گے. اس وجہ سے وہ کسی اور کو انوالو کرنے کی بجائے یہ نہیں کہ چلو اس کو فلاں چیز دے دینا، خود جا کے حاضر کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. اب دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک غلطی کرتا ہے، جب اس کی شامت آتی ہے نا تو دوسرے والے سارے سبق لے لیتے ہیں کہ اب ہم نے ایسا نہیں کرنا. اسے عبرت پذیری کہتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سڑک پر دیکھتے ہو کہ کسی نے تیز بائک چلائی اور اچانک اس کی ٹکر ہو گئی، اس کا خون ہر طرف بکھرا دیکھ کے آپ عبرت پکڑتے ہو، آپ اس کا ذکر بھی کرتے ہو کہ سڑک پر سنبھل کر چلانا چاہیے، اور آپ کہتے ہو خود کوئی گاڑی چلا رہے ہو یا دوسرے کو چلاتا دیکھتے ہو، آپ خود پیچھے بیٹھے کہ ذرا آہستہ چلائیں، دھیان سے چلائیں، بچ کے رہیں، ارد گرد والوں کو بھی بچائیں، خود بھی بچ کے رہیں. یہ عبرت پکڑنا ہے. میں اس سے بھی ایک بڑی مثال دینا چاہتی ہوں. ایک بچی جس کا نام افشین تھا، کراچی اسٹیل ٹاؤن کی رہنے والی تھی. ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی، ینگ مدر تھی، ڈیتھ ہو گئی. اور ان کی مدر کے ساتھ میرا بھی ایک اچھا تعلق تھا. میں کراچی ان کی تعزیت کے لیے گئی جب، تو افشین مجھے ملی، کہتی ہے میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا بیٹا کرنا چاہتی ہو یا ویسے سننا ہے؟ حصول ثواب کے لیے بعض اوقات لوگ سنتے رہتے ہیں، چلو پتا تو ہو کہ کیا 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 جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں واقعی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا آپ کر سکتی ہو؟ اس نے کہا جی بالکل. میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھ لو. جانے زندگی کا کتنا وقت ہے، آپ قرآن سیکھ لو، 1 سال قرآن کی تعلیم کے لیے لگا دو.
اس نے کہا میری زندگی کی بڑی خواہش ہے کہ میں زولوجی میں ماسٹرز کر لوں، تو ایسا ہے کہ میں قرآن ضرور پڑھوں گی، 1 سال زندگی کا میں نے ضرور لگانا ہے، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ آپ سے، لیکن میں پہلے MSc کر لوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ زندگی کی مہلت کسی کے پاس کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں انشاءاللہ میں ضرور کروں گی۔ کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، وہ یونیورسٹی میں آتی جاتی رہی، 2 سال گزر گئے۔ آخری پیپر والے دن پیپر دے کے آئی تھی، جب سٹیل ٹاؤن کے باہر وہ یونیورسٹی بس سے اتری تو ایک مزدے نے ٹکر مار دی، اس کا دماغ پوری سڑک پر پھیلا ہوا تھا۔ اتنا تکلیف دہ سلسلہ تھا اس کے بارے میں سننا، جب مجھے ٹیلی فون آیا تو میں کافی دیر تک سن رہی۔ اوہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ اپنی ماں کے ٹھیک 2 سال کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ زندگی کا 1 سال قرآن کی تعلیم کے لیے لگانے کا خواب ادھورا رہ گیا، اب اسے کبھی وقت نہیں مل سکتا۔ میں نے اتنے لوگوں کو اس واقعے سے عبرت پکڑتے دیکھا ہے، نصیحت حاصل کرتے اور اپنی زندگی کے لیے وقت نکالتے ہوئے۔ جن لوگوں نے اس واقعے کو سنا، ریلی انہوں نے، بہت لوگوں نے نصیحت حاصل کی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کا مزاج عبرت پذیری کا ہو۔ خوش نصیب لوگ عبرت پکڑتے ہیں، اور سب لوگ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، جس کو توفیق مل جائے انسان کو دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو یہ مومن کا مزاج ہے، مومن واقعات سے نصیحت حاصل کرتا، جو کچھ بھی اس کے ارد گرد ہوتا ہے وہ یوں ہی بتوں کی طرح نہیں گزرتا، ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے، نیچر کو دیکھتا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اسے رب یاد آتا ہے، سبق لیتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کیسے عبرت پذیری کا مزاج پیدا ہوتا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کسی انسان کو ریسپانسبل بناتا ہے۔ کسی انسان کے اندر بھی جو سچی حساسیت ہے وہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے۔ مومن کبھی بے حس نہیں ہو سکتا، اور بے حس کا ایمان خالص نہیں ہو سکتا۔ کسی بے حس انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، جس کے اندر بے حسی ہے کسی بھی لیول کی۔ جیسے کسی کے اندر اتنی بے حسی بھی ہو سکتی ہے، ٹیشو پیپر نیچے پڑا ہوا ہے اور ایسے ہی گزر گئے کہ ٹھیک ہے جس نے اٹھانا ہوگا اٹھا لے گا، یا کوئی کاغذ یا کوئی چیئر ٹیڑھی کر کے چلا گیا، بے حسی ہے نا، بے حسی کے لیولز ہیں۔ گھر میں جہاں پانی پیا گلاس وہیں رکھ دیا، کہیں پلیٹ رکھا ہے، کپڑے کہیں اتارے رکھ کہیں آئے، ٹاول کہیں پھینکا، برتن کہیں اور رکھ دیے، کوئی باہر سے چیز آئی، مثلا کوئی TCS کا پیکٹ آیا کہیں اٹھا کے رکھ دیا، بل آیا کہیں اور رکھ دیا۔ بعد میں تلاش کرنے والے بے شک جتنا مرضی پریشان ہو، وہ اکاؤنٹیبل سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ بے حسی گھر میں بھی ہوتی، بے حسی باہر بھی، جہاں بے حس انسان ہوگا وہاں بے حسی کے کام ہوں گے۔ بیٹا بے حس کبھی نہیں بننا، ایمان والی زندگی گزارنی ہے، حساس زندگی گزارنی۔ حساسیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کے ریفرنس سے دیکھیں کہ مجھے کون سی بات بری لگی، کون سے معاملات برے لگے، نہیں، آپ نے اللہ اورینٹڈ لائف گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی بات بری لگی، اللہ تعالیٰ کو کون سی بات اچھی لگی۔ جب آپ اپنی مٹی سے اٹھ جائیں گے نا، اوپر اٹھ کے سوچیں گے، رب کی نظر سے، رب کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو آپ کا برین سپر ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی ذات کا قیدی نہیں بنانا اپنی سوچوں کو، اپنی سوچ کو ہمیشہ
ویل کنیکٹڈ رکھیں اپنے رب سے. تو ایمان انسان کو حساس بناتا ہے، اور جب انسان حساس ہو جاتا ہے نا تو وہ ہر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ مزاج جب کسی کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ سطحی چیزوں سے گزر کر گہری نظر سے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ معاملات کے سطحی پہلو کو نہیں دیکھتا، گہرائی میں جا کے دیکھتا. اور آپ دیکھیں، سمندروں سے موتی نکال کر لانا ہر انسان کے بس کی بات تھوڑی ہے. اسی طرح سے واقعات سے اپنے لیے عبرت کو لے کر آنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جو سبق لیتا ہے نا وہ قیمتی موتی چن لیتا ہے. آپ کے پاس قیمتی موتی ہے، واقعات سے آپ نے سبق سیکھا ہو، امی نے کچھ سنایا، آپ نے کچھ دیکھا، آپ نے کچھ پڑھا، آپ نے کچھ سنا. انسان عبرت تو کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتا ہے نا. تو ضرور سوچیں اور ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نصیحت حاصل کرنے والا مزاج عطا کر دے، کہ میں ایمانی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مجھے ایمانی مزاج چاہیے. تو اگر کوئی سرسری طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ بے حس بنا رہتا ہے. جو گہرائی میں جا کے غور و فکر کرتا ہے وہ حکمت کا خزانہ پا لیتا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا. بہت زیادہ خیر، بہت بھلائیاں مل گئیں جس کو حکمت ملی. دیکھیں، نظر تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے نا. نظروں سے تو آپ سب کچھ دیکھتے ہیں. بصارت، اسے بصارت کہتے ہیں. بصارت سے بصیرت تک کا سفر ہے، یہ ایمانی سفر ہے. تو آپ نے عام نظر سے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب گہرائی میں جانا ہے تب آپ کو بصیرت ملے گی. تو یہ ایک مومن کی صفت ہے جو مومن کی شخصیت کو عظیم بناتی ہے. تو آپ نے اس پر ضرور فرق کرنا ہے کہ سرسری ماحول سے نہیں گزرنا، گہرائی میں جا کے غور و فکر کرنا. جب آپ گہرائی سے غور و فکر کرنے لگیں گے پھر آپ ہر وقت کوئی نئی چیز دریافت کر رہے ہوں گے. یہ دریافت صرف مادی چیزوں کے اصول و ضوابط جاننے کی نہیں ہے. انسانی مزاج، انسانی رویوں کے بارے میں بھی آپ گہرائی سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کے لیے پھر پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا رزق بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کا سجایا ہوا دسترخوان بن جائے گی، جس سے آپ ہر وقت اپنے لیے قیمتی چیزیں چنتے رہیں گے. جیسے آپ دیکھیں سورج نکلتا ہے، کس قدر جہان روشن ہو جاتا ہے. جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ نارملی لوگ سورج کی طرف تو نہیں دیکھتے، روشنی کی طرف ہی دیکھتے ہیں، بلکہ روشنی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں. تو آپ روشنی میں رہیں اور روشنی کے بارے میں غور و فکر ہی نہ کریں، کبھی سوچے ہی نہیں روشنی جو زمین پر ہے کیسے اس کا زمین پر ہونا ممکن ہوا، کیسے ہم تک روشنی پہنچتی ہے، کیسے وہ رب ہم تک روشنی پہنچاتا ہے. اور جیسے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جب گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں بہت پیاری ہوا چل رہی ہے، ہوا کے جھونکوں کا لمس محسوس کرتے ہیں لیکن سرسری مزے تک، اس سے آگے غور و فکر نہیں کرتے. جب ہم مومن کو دیکھتے ہیں تو ایمانی مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ ہوا کے جھونکوں کے لمس میں اپنے رب کو پہچان لے کہ میرے رب نے کتنی پیاری ہوا ہمارے لیے بھیجی ہے. جب انسان دل سے، دل کی گہرائیوں سے غور و فکر کرتا ہے پھر وہ شکر ادا کرتا ہے. یہ جو ساری قوم ناشکری ہو گئی نا، کیوں؟ کیونکہ بے حس ہیں لوگ، محسوس نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو. تو اس کے انعام کو محسوس کرنے والا ربانی تجربے کرتا ہے نا. جیسے
آپ ہرا بھرا درخت دیکھتے ہیں اور بارش میں دھلا ہوا تو آپ کہتے ہیں پتے کتنے پیارے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیارے تو وہ لگ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے جس نے ان پتوں کو بنایا، دھو دھلا کر آپ کے سامنے رکھے کہ مجھے پہچانو؟ تو آپ نے اپنے رب ہی کو نہ پہچانا. ایک ایک چیز دعوت دیتی ہے، اپنے رب کو پہچان لو جس نے پتے دیے، جس نے پھول دیے، جس نے پھل دیے، جس نے ہوائیں بھیجی، جو بارشوں کو لانے والا ہے، جو سورج کو نکالنے والا ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات بنانے والا ہے. تو انسان غور و فکر نہیں کرتا، اندھوں کی طرح ہی گزر جاتا ہے نا، سوچتا نہیں ہے، بے حس بن جاتا. آنکھیں رکھنے کے باوجود آنکھوں کا درست استعمال نہیں کر پاتا. اور آپ دیکھیں کہ جب کبھی خزاں آتی ہے، پتے جھڑتے ہیں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے ہوا تیز چلی تھی اور پتے سوکھ گئے تھے اس لیے گر گئے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت آندھیاں چلتی ہیں تو آم کا بور گر جاتا ہے، حالانکہ اس نے پورا آم بننا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو آم ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. زیادہ تیز ہوا چلے تو بڑے بڑے آم بھی گر جاتے. اور جب برفانی علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں جہاں پہ آپ کا ڈرائی فروٹ ہے، جہاں وہ فروٹ لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سیب بھی ہوا سے گر جاتے ہیں، کبھی کبھی بادام بھی گر جاتے ہیں ہوا سے. تو آپ سوچیں، کوئی صرف یہ دیکھے بادام لگا ہوا تھا ٹوٹ کے گر گیا تو کہے ہوا تیز چلی تھی. کس نے چلائی تھی؟ کبھی سوچا ہی نہیں. پھلوں کو دیکھ کر سبحان تیری قدرت کہ تو کیسے ذائقے، کیسی خوشبو، کیسے رنگ، کیسے مزے اور کیسی قوت پیدا کرتا ہے. پھر جب انسان غور و فکر نہیں کرتا تو نصیحت بھی حاصل نہیں کرتا، معرفت بھی نصیب نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے واقعات انسان کے لیے نصیحت کا خزانہ بن جاتے ہیں، اور کبھی کوئی انسان دوسروں کے علم سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی دوسروں کے علم میں اضافہ کرتا رہتا، کبھی دوسروں کی غلطیاں اس کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہیں. اور چھوٹی سی چونٹی سے لے کے اونٹ تک، دریا سے لے کے پہاڑ تک، ہر چیز میں ایمانی مزاج رکھنے والا ایسے پہلو تلاش کر لیتا ہے جو اس کی بصیرت میں اضافہ کریں. اور جو ایمانی مزاج نہیں رکھتا اس کی بصارت بھی دراصل اندھے پن کا ثبوت ہی ہے. جو اس نے دیکھنا تھا وہ تو دیکھا ہی نہیں. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا جسے تو دیدہ دل وا کرے کوئی. تو ظاہر کی آنکھ ہے نا جو ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، تو دیدہ دل کیسے وا ہوتا ہے غور و فکر سے؟ یہ دیدہ دل نہیں ہے، اصل میں دیدہ ذہن ہے، برین. کیونکہ برین سے انسان سوچتا ہے نا. تو جتنے زیادہ آپ غور و فکر کریں گے، نئے تجربات کریں گے، اتنا زیادہ آپ کی شخصیت میں وسعت آئے گی، آپ عظیم بنتے چلے جائیں گے. تو جیسے مادی خوراک ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے نا، اسی طرح سے عبرت اور نصیحت روحانی خوراک ہے، ہماری روحانی غذا ہے. تو جیسے مادی خوراک جسم کی صحت کی ضمانت ہے نا، اسی طرح سے نصیحت حاصل کرنا روحانی صحت کی ضمانت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، میں نے آج جو سیکھا ہے آپ کے لیکچر سے، آپ نے جو فرمایا ہے، مطلب کہ جتنی آپ نے یہ قیمتی موتیوں والی بات کی ہے ان کے سمندر میں، جس طرح بھی میں نے یہ دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی ہے، اس میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو لیول ہے سبقت لے جانے والا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، ہیں دونوں صحابی، لیکن فرق کیوں ہے؟ فرق کس بات میں ہے؟ اس میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ انتہائی مضبوط تھا، وہ لنک انتہائی مضبوط تھا. اللہ کے یعنی کہ راستے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ انتہائی مضبوط تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر ایک کے لیے وہی تھی. اللہ کے رسول سب صحابہ کے لیے وہی تھے، ان کا علم، ان کی فضیلت، ان کا مقام سب کے لیے وہی تھا. لیکن اس کو کیچ کرنے والے، اس کو پکڑنے والے کا جو مزاج تھا وہ الگ تھا. حضرت سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کی ہے نا. سب اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ غور و فکر کر کے وہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہیں کہ دو صحابیوں کے، ان کا اس دوران ذہن مصروف رہا ہوگا نا کہ دو صحابیوں میں سے کس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط تھا. زیادہ لرن کرتا ہے نا، سکھانے والے رسول اللہ تھے نا، اور قریب رہنے والے کو اور زیادہ قربانیاں دینے والے کو زیادہ نفع ہوا. حضرت عمر کے 5 سال چھوٹ گئے نا. حضرت ابوبکر صدیق ابتدا میں اسلام بھی لے آئے تھے نا. تو دوسرے میں اس میں ایک جو بار بار میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ہے والہانہ جذبات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہر معاملے میں والہانہ جذبات تھے کہ اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑنا، مطلب کہ بلا دریغ سب کچھ سبحان لٹا اللہ. دینا، بلا دریغ سب کچھ لٹا دینا. اور ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے. ہم مطلب اگر پہنچنا چاہتے ہیں، سپر بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ادارے استاذہ کرام جیسے آپ کی ذات ہے ہمارے لیے باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ہم بھی اسی مطلب کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ نقش قدم پر. اور اس کا جو لنک ہے وہ وہی میں بات پھر والہانہ جذبات کو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کا مقام، آپ کی شخصیت، آپ کا جو بھی ہے، یعنی کہ وہ سب اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ہے آپ کا مقام، لیکن لینے والے کا جو مزاج ہے وہ الگ الگ ہوگا. جس طرح کوئی آپ نے جذبات جو ہے وہ آپ تک مطلب کہ لنک رکھتا ہے، جو جذبات آپ نے لوٹائے گا اتنا وہ سیکھ لے گا. اگر آپ کے ساتھ کسی کا لنک تھوڑا ہوگا وہ تھوڑا سیکھے گا. آپ کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ اگر لنک زیادہ ہوگا، جذبات والہانہ ہوں گے، تو اسی حساب سے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، اسی طرح سب لوگ سیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. بہت عمدہ شیئرنگ کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فہم میں اور اضافہ فرمائے. جی السلام علیکم استاذہ، میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے 2-3 دن پہلے ٹائم مینجمنٹ کا ایک ٹیبل ہمیں دیا 4 پارٹس میں، جس میں 3 حصے جو تھے وہ کائنڈ آف اللہ کے لیے مختص کیے گئے اور 1 دنیا کے لیے. پر استاذہ بچپن سے ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 19-20 ایئرز، ہم نے ایسا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں فالو کیا. تو ہم کیسے اس چیز کو کیسے اکاؤنٹیبل بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے ایسا ٹائم ٹیبل اپنی لائف میں سیٹ کریں؟ صبح یونیورسٹی، دوپہر کو اکیڈمیز، اس طرح یہ ٹائم ٹیبل مینیج نہیں ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں ہم. بات یہ کہ اچانک انسان کے مزاج میں بھی تبدیلی نہیں آتی، اور اچانک انسان اپنے وقت کے بارے میں بھی کلی طور پر درست فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ، قطرہ 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 قطرہ، جتنی جتنی سمجھ آئے گی نا اس اعتبار سے، اور جتنا جتنا سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوتا جائے گا. اور یہ بات بڑی درست ہے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد جو نفع حاصل کرتے ہیں وہ اپنے ایمانی مزاج کی وجہ سے، اور ایمانی مزاج جتنا زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا اتنا زیادہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ پراپر ہوتی چلی جائے گی. تو اس مزاج کو ڈیولپ کرنے کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنی. جیسے رکاوٹ کیا ہے؟ غیر ذمہ دارانہ رویہ. آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی لمٹس کا پابند نہ بنائیں. آپ لمٹس میں آتے جائیں گے نا، ریلی جتنا آپ لمٹس کو فالو کریں گے، اصول ضابطے کی پابندی کریں گے، اتنا زیادہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ درست ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اتنا زیادہ آپ اصولی زندگی گزاریں گے. ایمانی مزاج اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا. ایمانی مزاج کی ضرورت ہے، اور ایمانی مزاج کبھی لفظوں سے نہیں بنا. ایمانی مزاج تب بنتا ہے جب آپ کے اندر سیکھنے کی حرص ہو. اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں، ریلی میں آپ کو یہی نصیحت کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں. یہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ اخلاص نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر دیں، آپ فوکس نہ ہوں، آپ غیر ذمہ دار ہوں. آپ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں. کامیابی آپ کی، ناکامی آپ کی. آپ طے کریں، ارادے کریں کہ میں نے کامیاب ہونا ہے.
آپ اللہ سے دعائیں کریں میں نے کامیاب ہونا ہے، یہ چیز آپ کے اندر علم کی حرص پیدا کرے گی. پھر علم کی حرص ہوگی تو علم والوں سے آپ تعلق بنائیں گے، اور اس تعلق کی وجہ سے آپ اور سیکھتے چلے جائیں گے. ساتھ رہنا، پوچھنا اور اپنے بارے میں رائے لینا کہ مجھے بتائیں میری غلطی کہاں ہے. ہر انسان تو یہ چاہتا ہے مجھے صرف اپریسیشن ملے، اور ایمانی مزاج یہ ہے غلطی نکل جائے. جتنی غلطی نکلے گی اتنا ہی زیادہ آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا. اب دیکھیں کوالٹی کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ایرر فری ہو. تو آپ کی زندگی کی کوالٹی کیسے بہتر ہوگی؟ کیا آپ ایرر فری ہو جائیں. جتنا آپ ایرر سے نکلیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو آپ نے اپنی زندگی میں سوچنا ہے غلطی کہاں ہوتی ہے، کہاں سے میں شیطان کے ہاتھ آتی ہوں. آتے تو ہیں سبھی، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی کسی وقت کوئی کسی وقت. ابلیس آپ کی سوچ اچکتا ہے. اور دیکھیں کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں نا، آپ کے چہرے میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ کتنا بابرکت ہے، کتنی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا. لیکن اب دیکھیں چہروں کے پیچھے جو برین ہے نا، اس برین کو شیطان اچکتا ہے. کبھی اس میں کچھ ڈال دیتا ہے، کبھی کچھ ڈالتا ہے، کبھی کچھ ڈالتا ہے. جو کچھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈالتے ہیں اور ابلیس ڈالتا ہے. کبھی فرشتہ نما انسان، کبھی ابلیس نما انسان ڈالتے ہیں. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا مزاج ہے، اسی طرح آپ سوچنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایرر نکالنا ہے. سب سے پہلے یہ جان لے آپ کی توجہ غلطی پر ہوگی، غلطی نکالیں. جو غلطی کے بارے میں بتائے وہ مخلص ہے. جو صرف آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرے وہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ تعریف کرنے والے خوش آمدیوں کے بارے میں فرمایا اس سے بہتر تھا کہ آپ دوسرے کے منہ میں مٹی بھر دو، خاک بھر دو، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے کا مزاج خراب ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو مزاج کو خراب کر دے، ایمانی مزاج کو، نیچرلی وہ ناپسندیدہ ہے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ اپنے بارے میں سنسیئر ہیں، مخلص ہیں؟ خود سوچئے گا رات کو بیٹھ کے کہ میں اپنی ذات سے محبت کرتی ہوں، اپنے ساتھ مخلص ہوں. اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی غلطیوں کو دور کریں گے. آپ اپنی غلطیوں کو دور کرنا چاہیں گے، پھر آپ کو کسی رہنما کی ضرورت ہوگی، پھر آپ چاہیں گے کہ کوئی ہمیں بتائے. ورنہ تو وہ جیسے میاں محمد بخش کہتا ہے نا، مجھے صحیح طرح سے شعر یاد نہیں ہے، پنجابی کا شعر ہے کہ عقل والی بات جو ہے وہ بے وقوفوں کے سامنے کرنی ایسے ہی ہے، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. مراد یہ کہ جیسے کتے کو کھیر کی کیا پرواہ. تو کتے کا ایک مزاج ہے، اس کے اندر حرص بہت ہے. وہ یعنی اس کی جو چیز ہائی لائٹ کی جاتی ہے وہ وفاداری ہے، اور جو چیز چھپا دی جاتی ہے وہ اس کی حرص ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ میٹھی کھیر بناؤ گے، اتنا ٹائم لگا ہے دودھ کو خشک کرتے کرتے کرتے، نیچے نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے. اب وہ اتنی مزے کی کھیر بن گئی ہے تو وہ یعنی اس کے آگے رکھ دیں جس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، جس کو اس کا شوق ہی نہیں ہے، تو فائدہ کیا. تو ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو قیمتی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو ایسے لوگوں کے آگے رکھ دیتا ہے جو ان کے قدر شناس نہیں ہوتے، جن کو ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حق میں مخلص بنا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی عبرت کے حوالے سے کہ جب میرے سامنے کوئی واقعہ ہوتا ہے، جس طرح امی کی مثال لے لوں کہ امی کسی اور بہن بھائی کو ڈانٹ رہی ہیں تو میں فوراً سے عبرت پکڑتی ہوں. لیکن قوموں کے حالات جس طرح میں نے پڑھے جو قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں ان سے اس طریقے سے عبرت حاصل نہیں کر پائی. تو اس کی کیا ریزن؟ سمجھ کی کمی ہے نا، اس طرح سے غور نہیں کیا. یعنی
جیسے نا اپنے آپ کو سین سے آپ الگ کر دیتے ہیں. جس سین میں آپ ہوتی ہیں نا, جس منظر میں, وہاں آپ عبرت پکڑ سکتی. جس سین سے آپ اپنے آپ کو آؤٹ سمجھتی ہیں, یہ کسی کا معاملہ تھا, کسی کے ساتھ ہو گیا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ چیز پھر انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی. اپنے آپ کو وہاں لے جا کے دیکھیں نا, تو آپ کی حالت فرق ہو جائے گی. جی السلام علیکم تازہ. وعلیکم جیسے السلام. ہم نے آج بیٹا نام کیا آپ کا؟ عائشہ فیصل. جی یہ بات کی کہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور بچے اسکول اکیڈمی سے بہت سی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں جو ماں چاہنے کی کوشش کے باوجود بھی ختم نہیں کر پا رہی ہوتی, تو اس اسٹیج پہ کیا کیا جائے؟ وہاں سے آف کرا دیں, بری مجلس سے ہٹ جائے. کیونکہ میں اس کی دلیل دیتی ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جہاں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں نہ بیٹھو. تب وہاں بیٹھ سکتے ہو جب وہاں کوئی اور بات ہونی لگ جائے. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جہاں آپ خود بھی بیٹھے تو آپ پہ اثر ہو. اگر بچوں کو بٹھا دیں گے اثر تو ہوگا. تو میم اگر گھر میں کوئی ایسا پرسن ہو تو اس سے وہاں پہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں, گھر کے اندر ماحول تو ایسا ہے, اس کے لیے عبرت پذیری کا مزاج پیدا کریں. بچے کا مزاج, واقعات سے سبق لینا سکھائیں. ڈائریکٹ مثال کبھی نہ دیں, واقعات سے سبق لینا سکھائیں کہ ایسا ہی کوئی واقعہ نکالیں اور سنائیں. جب وہ واقعہ ہوگا وہ خود بخود بچہ سمجھ جائے گا, مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی استاذہ, موڈ سوئنگز کے حوالے سے بات ہے کہ کبھی کبھی آپ بہت تکلیف میں ہوتے ہو, آپ پریشان ہوتے ہو, اس وقت آپ بے حس بھی نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کسی سے بات کرو, آپ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتے ہیں, لیکن اس موقع پہ کوئی بات کرے تو پھر اس ٹائم غصہ ہو جاتا ہے, بعد میں احساس میں ہوتا ہے. اس ٹائم کیا ریزننگ دیں کہ رسول اللہ تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ان کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ وہ ہر حالت میں, صحابی کہتے ہیں میں ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن وہ چیز کبھی آتی ہی نہیں ہے, بہت کوشش کر کے بھی نہیں آ رہی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن میں تو آپ کی لمبی چوڑی مصروفیات ہیں, اس ٹائم پہ آپ اکیلے بیٹھ کے غور و فکر کیوں کر رہے ہو؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو مضبوط کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. تو آپ یعنی جیسے سوچوں میں چلے جانا, ڈوبے رہنا, یہ دن کے اوقات میں جب پبلک ڈیلنگ ہے, جب لوگوں کے درمیان بیٹھیں, یہ وہ وقت نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو میسج دیں اور اس بارے میں ضرور یقین کر لیں کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہیں تو لوگوں کا حق ہے آپ کی ذات پر, آپ کا اپنی ذات پر حق ذرا پیچھے چلا جاتا ہے. تو آپ اپنی مصروفیات کو ترتیب دیں, آپ کا کون سا ٹائم لوگوں کے درمیان ہے, کون سا الگ ہے. اگر آپ نے پڑھنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو آپ معذرت بھی کر سکتے ہیں کسی سے, کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ٹائم ہے پڑھنے کا, کوئی لائبریری میں بیٹھا پڑھ رہا ہے یا کوئی اپنے ڈیسک پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے. اب کسی نے کہا میں جاؤں ذرا پوچھ آؤں, وہ ہاتھی کے دم کے آخری بال جتنی بات جا کے پوچھنا چاہتا ہے اور اس کا ذہن معاف کر دیتا ہے, اب ظاہر ہے وہ کیا کرے گا. تو یہ اجازت لینے کے اصول کو ضرور سمجھیں اور دوسرے کی مصروفیات کا لحاظ کرنا بھی. تو یہ ایسے مواقع بھی سم ٹائمز آتے ہیں جس میں انسان اریٹیٹ ہوتا ہے, تو یہ اریٹیشن اپنی جگہ پر ہے, اور کئی اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے قابو پانا مشکل ہے, لیکن اجر ہے. جواب دینا چاہیے کہ اس وقت بزی ہوں, پھر کسی وقت بات کریں گے. اور سارے جس طرح ہم کلاس لیتے ہیں آپ کی, بہت سی باتیں سیکھتے ہیں, لیکن سارے کام اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. مطلب اگر ایک دن میں نے اپنا محاسبہ کر لیا نا تو اس دن غور و فکر میرا چھوٹ گیا. یعنی پتہ نہیں شاید ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, لیکن ایک دن میں سارے کام نہیں ہوتے. سیکھ بھی رہے ہیں لیکن ساری زندگی شاید سیکھنا ہے, وہ محاسبہ بھی کرنا ہے, غور و فکر بھی کرنا ہے, اور نماز اگر ظہر کی اچھی پڑھ لی اثر کی بھی خراب ہو گئی ہے. امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں ایک ناکام انسان ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں رات کو عبادت کروں, اور مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں وقت پہ نہ سویا تو پھر کل میں کاروبار کیسے کروں گا. ابھی میرے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ علم زیادہ قدر و قیمت والا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پڑھ لوں. میں تھوڑی سی عبادت کرتا ہوں تو مجھے علم کی بات یاد آتی, میں علم کی طرف جاتا ہوں تو سونا یاد آتا ہے.
سو جاتا ہوں تو وقت گزرتا ہے، میں اٹھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اچھی روزی کھلاؤں، میں اس طرف محنت کرتا ہوں تو مجھے دین کی تعلیم اور تبلیغ مجھ سے چھوٹتی ہے۔ تقریباً 24 چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں اور گنوا کے کہا ہے کہ میں سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک مجھ سے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں، کرنے سارے کام ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی جی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ کچھ کاموں میں آ جاتی ہے اور کچھ کاموں میں نہیں آتی، بالکل ہی نہیں آتی، اور بعض اوقات وہاں پر بھی خود کو اکاؤنٹیبل سمجھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم نہیں، کہیں کوئی اور اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ترجیحات نہیں کرنا آتی کاموں میں کہ کس کام میں ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو پہلے رکھنا ہے۔ دعا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء ما ہی۔ یہ جو آخری بات ہے نا کہ اشیاء کو اس کی حقیقت کے ساتھ ہمیں دکھا دے، تو آپ دعا کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدلے گی۔ کیونکہ بندہ سمجھتا ہے یہ میرا کام ہے، وہ خود کوشش کرتا ہے، حالانکہ فہم وہ دیتا ہے، اس سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ، اس سے دعا کریں۔ اور یہ بھی اسباب میں سے ہے جو آپ نے سوال کیا، الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا، تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن خوشی اور رونق کے لیے بنایا ہے۔ مسلمان اس دن میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں ہیں، ایک تو عید الفطر جو رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے، دوسرے عید الاضحیٰ جو کہ وقوف عرفہ کے بعد آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے آداب سکھائے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عید کے تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی خالص نیت کرنی چاہیے۔ مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، نیا لباس پہنتے ہوئے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ہر مقام پر نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ عید کے دن غسل کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کے درمیان جانے کے لیے غسل کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کی بو دور ہوتی ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے۔ تیسرا ادب ہے خوشبو لگانی چاہیے۔ صفائی اور نظافت کی انتہا
خوشبو پر ہوتی ہے، اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عید کے دن بہترین خوشبو لگانی چاہیے۔ چوتھا ادب ہے، انسان استطاعت رکھتا ہو تو اسے عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے اور عید کی خوشی پر اظہار مسرت بھی۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ پانچواں ادب ہے، نماز عید کے لیے نکلنے سے قبل صدقہ فطر دینا چاہیے۔ رمضان کی کمی کو پورا کرنے اور فقراء اور محتاجوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے اس دن میں زکوٰۃ فطر کا حکم دیا گیا ہے۔ چھٹا ادب ہے، عید الفطر کے دن گھر سے نکلنے سے پہلے کھجوریں کھانی چاہیے۔ اور ساتواں ادب ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھائے۔ آٹھواں ادب ہے، عید کے دن سب سے پہلا کام نماز عید کے لیے جانا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی عید کی نماز سے واپس آنے کے بعد کی جاتی ہے۔ نواں ادب ہے، نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ 10واں ادب ہے، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے۔ 11واں ادب ہے، عورتوں کو عید کی نماز میں لے کر جانا چاہیے۔ 12واں ادب ہے، بچوں کو نماز عید کے لیے لے جانا چاہیے اور عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہیے۔ نئے کپڑے پہنانے چاہیے، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی جو ابھی نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ 13واں ادب ہے، عیدگاہ پہنچنے تک اونچی آواز سے تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ سب لوگوں کا اکٹھے تکبیر پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ 14واں ادب ہے، نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ 15واں ادب ہے، عید کی نماز کے بعد جانور قربان کرنا چاہیے۔ 16واں ادب ہے، نماز کے مقام پر قربانیاں کرنا جائز ہے۔ 17واں ادب ہے، نمازیوں سے مصافحہ کرنا اور عید کی مبارکباد دینی چاہیے۔ دل کی خوشی کے اظہار اور عید کی مسرت کا اظہار کرنے کے لیے مصافحہ کرنا اور اپنے بھائیوں کو مبارکباد دینا اور یہ کہنا چاہیے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول کرے، ہم سے بھی قبول فرمائے۔ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے کثیر روایات ملتی ہیں۔ 18واں ادب ہے، نماز پڑھ کر دوسرے راستے سے گھر واپس آنا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ یہ عید کی خوشیوں اور نماز کی حاضری کے لیے زمین کی گواہی کی تیاری بھی ہے اور خوشیوں کا اظہار بھی۔ 19واں ادب ہے، عزیز و اقارب سے ملنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنا ہر وقت واجب ہے، لیکن عید کے دن بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ عزیزوں کے دل خوشی اور مسرت سے بھر جائیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں اور عورتوں کو تحفے دینے چاہیے۔ 20واں ادب ہے، ہمسایوں سے خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ ہمسایوں کی طرف کھانا بھیجنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، بچوں کو ضرورت مند بچوں کے پاس لے جانا اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، انہیں نئے کپڑوں کے تحائف دینا، مال پیش کرنا، یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی اور سرور داخل کرتا ہے اور اس پر بہت ثواب ہے۔ 21واں ادب ہے، چھوٹے بچوں کو عید کی خوشیوں کا شعور دلانے کے لیے مباح کھیلوں، تفریح گاہوں، پارکوں وغیرہ میں لے جانا چاہیے۔ انہیں جدید کھلونے بھی دلوانے چاہیے تاکہ انہیں عید کے دن
اور عام دنوں میں فرق محسوس ہو اور وہ عید کا انتظار کریں۔ 22واں ادب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نافرمانیوں سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ مباح سے حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے خواتین کا زینت کا اظہار کرنا، میوزک سننا اور لہو و لعب کے کاموں میں مصروف رہنا، اور ایسے کام کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کتنے حرام کام ہیں جو اس دن انجام دیے جاتے ہیں اور کتنی ہی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ عید کے دن کتنے نیکی اور بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کے کام عید کے دن کیوں نہ ہوں؟ فقراء اور محتاجوں کے دلوں کو خوشیوں سے کیوں نہ بھر دیں؟ ہر عقل مند مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے بچے جو دنیا میں نفع مند محسوس ہوں لیکن آخرت کا نقصان کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کون سی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے؟ ایک مسلمان کو عید کے دن اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری خوشی کی حالت میں کرنی چاہیے۔ جو تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بن جاتا ہے اسے خوشیوں میں بھی رب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة إذ قبلت مني صلواتي في الجنة ترفع درجاتي وأؤديها طول حياتي إن شاء الله بإخباتي ورجائي دوما ودعائي يا رب تقبل صلواتي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اسی آیت میں رب العزت نے ان لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے جو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ رب رحیم و کریم نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی وہ کیوں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے؟ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تواضع سے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے تکبر کرتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں کتنے ہی ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی عبادت سے تکبر کیا اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ ایسے انسانوں میں قارون، فرعون اور حامان بھی شامل تھے۔ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہیں تھے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، اس دعوت کو جھٹلا دیا اور یہ بھول گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ رب العزت نے ان متکبرین کو ہلاک کر دیا۔ آج بھی جو لوگ اپنے رب کی عبادت سے تکبر کر رہے ہیں ان کے لیے
قارون، فرعون اور حامان کے انجام میں عبرت ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے، وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اور جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ اور غرور ہو۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے خرابی اس کی یا میری۔ آدمی کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا یا نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ یہ تو ہے ان لوگوں کا حال اور انجام جو عبادت سے منہ موڑنے والے متکبرین ہے۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ رب العزت نے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت نماز پنجگانہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور سبحوا بحمد ربہم سے مراد یہ ہے کہ وہ حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون سے مراد یہ ہے کہ وہ مومنین دیگر مومنین کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے سے تکبر اور نخوت کی وجہ سے گریز نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی بھی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ یسجدون۔ بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سورہ الانبیاء میں فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے۔ ان آیات میں ایمان والوں کے لیے ترغیب ہے کہ وہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اس کی تسبیح کریں، نماز پڑھیں اور رکوع اور سجود میں مصروف رہیں۔ یا اللہ توفیق دیجئے، آمین ثم آمین۔
نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15ویں دن کا میسج پڑھیں گے اصلاح کے 7 رنگ میں سے۔ پہلی چیز قرآن حکیم کے حوالے سے قرآن نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہاں ہمارے رب، ہم نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم پر رحمتیں فرمائیے، ہمیں نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دوسری چیز دعا کے حوالے سے آج کی دعا ہے مجھے برائی سے بچا لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آپس کے اختلاف سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ وضو کے بارے میں خاص بات دیکھیں گے، وضو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے پھر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر اپنے دل اور چہرے کو متوجہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ارحم الراحمین ہمیں بھی ایسا ہی وضو اور ایسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ چوتھی چیز نماز کے حوالے سے سورہ الفاتحہ میں آج ہم دیکھیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ جب بھی اللہ سے کہنا ہے صراط الذین انعمت علیہم تو دل میں اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر انعامات ہوئے، اور ان لوگوں کے حوالے سے عام طور پر بھی سوچنا ہے انعامات کن پر ہوئے۔ دیکھیے وقت کے لوگوں نے سوچا انعام تو فرعون پر ہوا، انعام تو قارون پر ہوا، لیکن بعد میں آنے والوں کو پتہ چل گیا کہ اصل انعام کس پر ہوا۔ اصل انعامات انبیاء پر ہوئے، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی دوستی، ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور جنت میں ان کے ساتھ ہمیں درجات عطا فرمائے۔ خشوع کے لیے نماز کے دوران گزرے ہوئے واقعات پر غور نہیں کرنا انشاءاللہ۔ 5ویں چیز اخلاق کے حوالے سے آج صلہ رحمی کے حوالے سے دیکھیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں تاخیر ہو یعنی اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داری کو جوڑنا دراصل اپنے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرنا ہے۔ جب رشتہ دار حسن سلوک کے مستحق تو وہ ہیں، جب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے تو ان کی بہت دعائیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا وعدہ کیا ہے صلہ رحمی کے ساتھ، رزق اور عمر میں فراخی عطا کی جائے گی۔ 6ٹھی چیز انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے صدقہ انسان کو آزاد کرواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان 2 آدمیوں کی ہے جنہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی ہو اور ان کے ہاتھ اور چھاتی گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ صدقہ کرنے والا جس قدر صدقہ کرتا ہے اسی قدر اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور بخیل جب صدقہ کرتا ہے تو وہ سکڑ جاتی اور ہر حلقہ اپنی جگہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی بخیل صدقہ کرتے ہوئے اپنے اندر بہت گھٹن محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دے تو اس کا ہاتھ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، دل کھلتا ہے تو ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں چیز ہے آج کیا کریں؟ قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھنے اور سننے کی نیت کرنی ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانے اور اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے بھی صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.